فرمایا بغض فاطمہ من اغضبہا فقد اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ۔ ترجمہ کروں، رضا فاطمہ رضائی، پوری مجلس ایک حدیث ہی لکھ کے لے جاؤ، یہ ہوئی تساں یاد کر لی، میری عاقبت واسطے بھی کافی، تہاڈی نجات واسطے بھی کافی۔ یہ ایک حدیث ہی یاد کر کے جایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں رضا فاطمہ رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے۔ من ارضاہا فقد ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا، ڈرنا نہیں میں ذمہ دار، میں اپنے بڑے کا ذمہ دار ہوں، ڈرنا آپ نے نہیں، جو بڑے گا وہ جواب بھی دے گا۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا، رسول کہتا ہے ارضانی، اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اگلا جملہ سن، من اغضبہا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا۔ کمل شاہ جی بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، سید تو بولو کم از کم۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رسول کہتا ہے جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ فاطمہ راضی ہو، یارو بولو، فاطمہ راضی ہو، رسول راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ ناراض ہو، محمد ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور سانگلے کے مومنوں، میں کچھ نہیں کہتا، مصلحتاً تم نوجوان ہو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، صحاح ستہ پڑھ کے مجھے بتا دینا وہ کون تھے جن پہ زہرا ناراض گئی تھی، جن پہ زہرا ناراض جائے ان پہ رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول ناراض ہو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق دے جس پہ زہرا ناراض ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مہربانی، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا یا راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس میں راضی ہوا اللہ راضی ہو گیا۔ اب جملہ کہنے لگا ہے پھر آؤسن نقوی سانگلائل کے سٹیج حسینی سے، جاؤ یا تو یہ کہو کہ رسول کی حدیث جھوٹی ہے اور اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، ورنہ تیری 750 کتاب میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جس پہ فاطمہ راضی ہو اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب کسی بندے پہ اللہ ناراض ہو، کوئی کتنا بڑا مجرم ہو اللہ کا، اللہ اس پہ ناراض ہو، فاطمہ راضی ہو جائے، مولا تیری زندگی کرے، زہرا تجھے راضی رکھے، پاک سیدہ تجھے سلامت رکھے، زہرا راضی ہو جائے، اللہ خود بخود راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، یہ نہیں دیکھتا تو نے روزے کتنے رکھے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنا پھونکا ہے۔ جتنا بھی اللہ کا بڑا دشمن ہو، زہرا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سانگلے کے شیعہ سنی دوستو، رضی اللہ وہ ہوگا جس پہ زہرا راضی ہوگی۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا، ٹائم ابھیا میرا 10 منٹ اور سن لو، رسول کی حدیث ہے، یہ بھی میں 73 فرقے کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں من مشاء علی الارض بغیر رضاہا مشاء حرامن ومن اکل من الارض بغیر رضاہا اکل حرامن۔ رسول کہتا ہے جو بندہ
بطول کو راضی کیے بغیر زمین پہ چلے اس کا چلنا حرام ہے. میدان کا ڈنکا ہے، پیڑ کی بات ہے، کتابوں میں نہ دکھاؤں میں مجرم ہوں. رسول کہتا ہے جس بندے نے زہرا کو راضی نہ کیا، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. حق المہر میں دی علی نے، یہ بھی تیری ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حق المہر میں دی جناب علی نے زہرا کو 7 زمینوں کی ملکیت ہے جناب زہرا کی. اس لیے رسول نے کہا جو اس کو راضی کیے بغیر چلے گا نا، اس کا چلنا حرام ہے. جو اس کو راضی کیے بغیر اس کا رزق کھائے گا، وہ رزق کھانا حرام ہے. چونکہ ملکیت ہے زہرا کی، حق المہر میں آئی، علی نے دیا. اچھا یہ بتاؤ، میں شادی کروں اور حق مہر میں مکان لکھوا دوں پپو شاہ کا، جملہ تو کہہ گیا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ پھر شادی کروں میں، حق مہر میں اس کا مکان لکھوا دوں تو میں غاصب ٹھہروں گا نا، ہاں مجرم ٹھہروں گا نا. علی نے جو فاطمہ کو 7 زمینیں حق مہر میں لکھ کے دی، ملکیت تھی تو دی. بھائی زمینیں علی کی ملکیت تھیں تو زہرا کو حق مہر میں لکھ کے دی. اس لیے جس نے زمین کا رزق کھایا بطول کو ناراض کر کے، اس کا رزق کھانا حرام ہے. چلو زندگی میں جو جی چاہے کرتا پھرے، یہ جملہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ. زندگی میں جو کرتا پھرے، مرنا تو حق ہے نا جی. مرنے کے بعد پہلے کون سا کام کرتے ہو؟ مولوی رکھے ہو گئے نا 35 سال، کسی بندے نے یہی نہیں پتا بھی جو مر جائیے پہلا کام کی کری گا. تینوں میں نہیں پتا مرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہو؟ غسل دیتے ہو نا. پہلے بیٹا غسل ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے پانی سے، پانی نکلتا ہے زمین سے. زمین کے مالک ہے بطول. اس بندے کا جس نے زہرا کو ناراض کیا، اس کا غسل حلال ہے یا حرام؟ سارے بولو گے؟ تیرا امتحان لینے لگا ہوں. تو ہر مجلس میں مجھے آزماتا ہے، آج میں آزماؤں گا کہ بطول کا نوکر کون کون بیٹھا ہے. جس نے زہرا کو ناراض کیا، اس کا غسل حلال ہے یا حرام؟ غسل کے بعد کیا کرتے ہو؟ کفن کس سے ملتا ہے؟ کپاس سے. شاباش، خان صاحب بولے، وہ خان صاحب بولے، مزہ نہیں آ گیا؟ ویری گڈ. کفن کپاس سے ملتا ہے نا. میری طرف دیکھنا، کپاس اگتی ہے زمین میں، زمین کی مالک ہے بطول. جس بندے نے زہرا کو ناراض رکھا، اس کا کفن حلال ہے یا حرام؟ دو بندے آج پریشان، منہ سے بولو، منہ بد دعا کر دوں گا سید میں. آپ سیدہ کی مجلس ہے، ہاں حرام ہے نا جی. اچھا تو کفن کے بعد کیا کرتے ہو؟ جنازہ وہ تو میں پڑھنا نا، تسی کی کرتے ہو؟ آپ مٹی میں دفن کرتے ہیں. عجیب رواج ہے. سن لو میری بات، پاک سیدہ کی مجلس میں بات آ گئی، کہہ دیتا ہوں. خوف خدا کا سانگلے کے مومنوں، جب کوئی مر جاتا ہے نا پپو شاہ جی، تو پھر پھج کے ہوندے نے، وہ شاہ جی وہ نوانا کنے میں؟ بندہ پوچھے پیو تیرا مرے ہے، پوچھنا منو میں پیا. شریعت کہتی ہے وارث نہلائیں، بے شک بے شک. اس کے وارث وہ اس کو نہلائیں. اسی طرح بیوی کو مر جائے، اس کے وارثہ جو ہیں وہ نہلائیں. لوگوں کو نہ کہا کرو، خود سیکھو. 35 سال میں تم ایک نہ جنازہ آج تک سیکھ سکے ہو.
اور نہ آج تک تم غسل کفن سیکھ سکے ہو. میں بیٹھا ہوں, 2-4 بندے, کم از کم 2-4 بندے خوف خدا کرتے ہوئے سیکھ لو تاکہ سانگلے میں یہ مسئلہ نہ بنے. اچھا, غسل کے بعد کرتے ہو دفن. دفن کہاں کرتے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مٹی میں. زمین میں دفن کرتے ہو نا, تو زمین کی مالک ہے بطول. اب جس بندے نے, جملہ کہنے لگا ہوں, جس بندے نے زہرا کو ناراض رکھا اس کا دفن حرام ہے, چاہے یہاں دفن ہو. سمجھ نہیں سمجھ آئی نا, لوگوں آ گئی ہے, چلو شکر ہے. چاہے یہاں دفن ہو, ہاں انشاءاللہ. 18 سال کی عمر میں